السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کالا جادو ایک ایسا ہتھیار جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں ایک خاندان پر کالے جادو کا سایہ اس طرح مسلط ہوا کہ زندگی اور موت کے بیچ لکیر دھندلی ہو گئی۔ یہ کہانی ریحان نامی ایک شخص کی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ دنوں سے کچھ عجیب واقعات ہو رہے تھے، جیسے اسے رات میں کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی، دروازے کھڑکنے کی آواز سنائی دیتی، کسی کا کالا سایہ دکھائی دیتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ایک دن ریحان پریشانی کی حالت میں اپنی امی کے پاس بیٹھا اور امی سے کہنے لگا، امی، آج پھر رات کو عجیب آوازیں آئیں، جیسے کوئی میرے بستر کے قریب چل رہا ہو۔ امی نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، یہ تمہارا وہم ہے، بس زیادہ نہ سوچو۔ ریحان، امی، وہم نہیں تھا، میں نے دیکھا کوئی کالا سایہ اور اس کی آنکھیں لال تھیں۔ ریحان کی امی یہ سب سن کر گھبرا جاتی ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ریحان کی بات معمولی نہیں تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں گھر میں دودھ خود بخود خراب ہو جانا، کھانے میں کیڑے نکل آنا، رات کو دروازے خود کھلنا، یہ سب کسی عام مسئلے کی نشانیاں نہیں تھیں، لیکن اس کی امی اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ ایک دن ریحان اپنے دوست عارف کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والے سارے واقعات عارف کو سنائے۔ عارف کہتا ہے، یار، یہ سب کالے جادو کی علامت ہے، میرے تائے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ریحان پریشانی سے کہتا ہے، تو کیا کوئی ہمارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے؟ عارف کہتا ہے، کبھی کبھی دشمن وہ ہوتا ہے جسے ہم دوست سمجھتے ہیں۔ ریحان عارف کی ساری باتیں سن کر بہت گھبرا جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے، کون ہے جو ہم سے اتنی دشمنی نکال رہا ہے۔ ریحان یہ سوچ لیتا ہے کہ اب وہ اس بات کی تہہ تک جائے گا، وہ پتہ لگائے گا کہ آخر کون ہے۔ ریحان نے سوچ لیا کہ آج رات وہ جاگے گا اور وہ ساری چیزیں دیکھے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ رات کے وقت ریحان اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹا۔ اسے اچانک کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، کسی کی سرگوشی کی آوازیں۔ ریحان چونک کر بولتا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دروازے کی چرچرانے کی آواز، پھر اچانک بھاری سانسوں کی آواز۔ ریحان کہتا ہے، کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، کون ہے؟ لیکن وہاں بالکل خاموشی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار آواز آئی جو کہ شیشے کے ٹوٹنے کی تھی، اور ریحان زور سے چلایا، امی! ریحان کی چیخ کی آواز سن کر امی دوڑ کر آئیں۔ ریحان بے ہوش تھا اور اس کے ماتھے پر ایک کالا جلنے کا نشان، جیسے کسی نے آگ سے چھوا ہو۔ ریحان کی امی بہت ڈر جاتی ہیں اور وہ بہت گھبرا جاتی ہیں۔ اگلے دن ریحان کی امی عامل کے حجرے میں جاتی ہیں۔ یہ سارے واقعات وہ اسے سناتی ہیں۔ عامل یہ سب سن کر کہتا ہے، یہ عام جادو نہیں ہے، یہ سائے کا جادو ہے، جنات کو باندھ کر گھر پر بھیجا گیا ہے۔ امی پریشانی کے عالم میں پوچھتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ عامل کہتا ہے لیکن آسان نہیں۔ علاج کے دوران یہ سایہ بدلے میں حملہ کرے گا، آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ پھر عامل نے 7 دن کا عمل شروع کیا۔ ہر رات گھر میں عجیب واقعات بڑھتے گئے، پانی خود بخود بہنا، لائٹس کا بجھ جانا اور کسی سائے کا گزر جانا۔ لیکن ریحان اور اس کی امی ہار نہیں مانتے۔ آخری رات ریحان زور زور سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اچانک ایک گرجدار آواز اور چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے، پھر بالکل خاموشی۔ امی کہتی ہیں، بیٹا، یہ ختم ہو گیا؟ عامل کہتا ہے، فی الحال،
لیکن جس نے یہ جادو کروایا ہے وہ زندہ ہے، وہ پھر کوشش کرے گا۔ یہ کہہ کر عامل اس گھر سے چلا جاتا ہے۔ کالا جادو ایک ایسا زہر ہے جو جسم سے زیادہ روح کو کھاتا ہے۔ ریحان اور اس کی فیملی بچ تو گئی، لیکن وہ سایہ شاید کہیں آس پاس اب بھی موجود ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی ہو تو ہمیں وہ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتی ہوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔